اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پہ وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک شخص ایسا ہے جو باتیں کرے تو بات کرے تو موتی جھرے منہ سے، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے تو گناہ گار. ایسے بہت سارے، ایسے نہیں کہا جاتا کہ بڑے بڑے عالموں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا، کہ وہ منہ سے وہ سب کچھ کہا کرتے تھے بیان کرنے بٹھاؤ تو شاندار بیان کریں گے، اور گھر میں جا کے ان کی شادیاں جھانکو تو شرم آ جائے گی کہ کسی ایمان والے کے گھر کی عورتیں. اور کیا کرتا ہے، فساد ایسے پھیلاتا ہے اور بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے فساد کے اوپر. اللہ کہتے ہیں جبکہ جس کو وہ گواہ بنا رہا ہے وہ رب تو فساد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بدترین لوگ وہ لوگ لگتے ہیں، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. جہنم میں کچھ ایسے لوگ جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے، مثال دی جاتی ہے کہ گویا کچھ بہت مبارک استاد ہوں گے جو دنیا میں بہت دین کی باتیں کیا کرتے، تو یہ باتیں بتاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں خود بھی استاد کی کرسی سنبھال کے بیٹھوں گی. تو ان کے جو شاگرد ہوں گے وہ جنت میں سے جھانکیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کو پڑھانے والے، ان کو رائے حق دکھانے والے جہنم میں دھاڑے مار رہے ہوں گے. تو وہ ان کو پہچان کے بولیں گے ہیں آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، آپ کے بلائے ہوئے راستے پہ تو ہم نے نیکی کرنا سیکھی ہے. تو وہ رو رو کے کہیں گے ہم جو تمہیں کہا کرتے تھے وہ ہم خود نہیں کیا کرتے. اللہ اس سے بچائے ہم لوگ کو ایسے بدترین کہ محنت بھی کی، مشقت بھی کی اور پھر بھی جہنم کی گہرائیاں مل جائیں. اس کے برعکس اللہ دوسرے شخص کے بارے میں فرماتا ہے، دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پہ اللہ بہت مہربان ہے. جب بھی دین کے راستے میں چلتے چلتے تھکتے ہیں نا، تھک ہی رہے ہیں، ایک ادھر آ رہے ہیں، کہیں اور کلاسز ہونی، کہیں اسٹوڈنٹ بن کے جا رہے ہیں، کہیں قیام اللیل کے لیے تراویح میں جا کے کھڑے ہوئے، تھک رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں اپنی. الحمدللہ ہماری جان بازار میں نہیں لگ رہی ہے، الحمدللہ ہم مائی اور مہندی کی ڈھولکی نائٹ کی رونق نہیں بنتے. اب الحمدللہ اللہ ہم تیرے راستے میں جو تھوڑی جان بچی وہ بھلا رہے ہیں. ہم لوگوں کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل پڑ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کو تہجد پڑھتے ہوئے حلق تھک گیا، اتنا قرآن پڑھا ہے. اللہ کہہ رہے وہ شخص جو میری دین کی خاطر اپنی جان کو بھلا رہا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم پر ہماری یہ مشقت دیکھ لے. وہ علماء فرماتے ہیں نا کہ تھوڑی سی مشقت کی خاطر کبھی نیکی مت چھوڑ دینا. شاید اللہ نے مجھے یہ ابھی اسی لیے سنوا دی یہ والی آیت. مشقت کتنی ہے میرے لیے، کچھ دنوں کی، اس کے بعد تو الحمدللہ نیند آرام کھانا پینا سبھی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ذرا سی تھکن، ذرا سی مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا. مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر نیکی کا اجر باقی بچے گا. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت امپورٹنٹ آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہ ہو کہ تمہاری شادیوں میں دین نہ دکھے پھر تمہاری میتوں میں دین دکھے، پھر تمہارے محرم میں دین دکھے پھر تمہارا سفر خالی ہو. دین میں کیسے آنا ہے، پورا کا پورا سر سے لے کر پیر تک. جو سر کا حکم وہ بھی پورا، جو پاؤں کا حکم وہ بھی پورا. پورا کا پورا دین اپنے سر پہ سجا لیجئے. اس میں تھکیں گے، ٹوٹیں گے، بکھریں گے، لوگ تانے ماریں گے، سب کچھ برداشت کرنا ہے، لیکن اگر ایمان والے ہیں تو کیا کرنا ہے، پورا کا پورا دین کو لے لینا ہے. اللہ کو پارشل اطاعت پسند نہیں، جزوی اطاعت. جو منافق کی نیچر ہے نا، جہاں فائدہ دیکھا وہاں دین کی طرف ہو گیا، جہاں مشکل لگا وہاں دین سے فرار پکڑ لیا. ایسا رنگ اپنے اوپر لے کر نہیں آنا. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی یہ لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. آخر سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. کیا غصہ ہے اللہ کا، مانتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، کیا چاہتے ہو قیامت آ جائے.
اور لازمی تھوڑی کہ ہر انسان قیامت پہ ہی دیکھے گا. جو موت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قیامت. اسے قیامت صغریٰ کہا گیا ہے. موت کو قیامت کی بہن کہا گیا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، پھر بھی یہ انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے باوجود جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی. بار بار دل اٹکے دنیا کے اندر، بار بار. کافروں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے اور مومنین کے لیے دنیا کیا ہے؟ ہمیں ہماری دنیا اب قید خانہ لگتی ہے، اس سے پہلے نہیں لگتی تھی. جہاں منہ اٹھایا جانوروں کی طرف پہنچ جاتے تھے. اب قید آ گئی. نہیں یہ ہے یہاں نہیں جانا، یہ ہے یہ نہیں پہننا. ایسا لگتا ہے واقعی جیسے قیدی کے پاس کم چوائسیز ہوتی ہے. آپ لوگ بازار جائیں، آپ کی ایمان والے ڈریس کی چوائس کتنی کم ہو گئی ہے. آپ ابائی کی دکان پہ جائیں، یقین کریں اس سے سادہ بلیک ابایا نکلوانا مشکل ہو جاتا ہے. باجی یہ دکھا دوں، باجی نہیں بھائی، باجی یہ لے لیں، ارے نہیں ایسا دوپٹہ پہن لیں، نہیں بھائی. یہ سارے مومنین کے لیے کیسا ابایا کرنا چاہیے جس کو خود ابایا پہننے کی ضرورت ہو. بول کے ایسے ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک ابایا لا کے ڈال دیں. تو قیدیوں جیسی زندگی ہونا انسان کی. مومن کو ہر وقت 2 گھر بنا لوں، 3 گھر بنا لوں، 4 کمرے بنا لوں، ٹائل موزائک ماربل. مومن کا تو دل اس دنیا سے اچاٹ ہونے لگتا ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کو ہم کو اچاٹ اپنا جی جہاں سے ہوا ہے. مطلب اب تو جنت جانے کا جی ہے. کیا رکھی اس کرائے کی زندگی میں. کبھی کرایہ کے گھر کی بہت ٹینشن ہوتی تھی، اور کرایہ پھر دل نے یہ بتایا کہ اگر یہ گھر کرایہ کا ہے تو تم کون سی اس میں ہمیشہ کے لیے. تم تو پوری دنیا ہی تمہاری لیے کرائی تھی اور تم اس کے گھر میں کرایہ پہ رہ رہی ہو. کیا ٹینشن. میں بہت ان چیزوں کو دکھ کیا کرتی تھی میں بھی. ہائے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. پھر اللہ نے اس چیز سے یقین دلا دیا کہ نہ صرف یہ کہ تم کرائے کے مکان پہ ہو بلکہ تمہاری تو زندگی بھی کرائے کی ہے. ایک دن اپنے گھر سے بھی تو نکال دیے جاتے ہو. یہ تو پورا کا پورا اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں یا ایسے جیسے مسافر ہوتے ہیں بس. لیکن آج انسان کو دیکھو تو نہ وہ دنیا میں اجنبی بن کے رہ رہا ہے اور نہ وہ مسافر. اس کو لگتا ہے بس یہی اینڈ تھا جہاں وہ پہنچ چکا ہے. یہ ایک سفر ہے. ہم حقیقتاً اس دنیا میں رہ نہیں رہے، ہم اس دنیا سے بس گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گزرگاہوں پہ کتنا دل لگانا چاہیے. لگانا ہی نہیں چاہیے. ویٹنگ روم کتنا بھی خوبصورت ہو منزل سے زیادہ پیارا تو نہیں لگتا نا. انتظار گاہ کس کو پسند ہے. چاہے کتنی خوبصورت انتظار گاہ کیوں نہ. آپ لوگ نے ایئرپورٹس پہ دیکھے ہوں گے ویٹنگ روم کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن یقین ہے کہ بھائی ان پردوں صوفے کاؤچز سے باہر نکلنا میری منزل کہیں اور ہے. نظر کس پہ ہے؟ منزل. تو یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ویٹنگ روم میں. چاہے کتنی بھی حسین سونا ملے فوکس کیا ہے؟ یہاں سے جانا ہے. منزل کیا ہے مومن کی؟ جنت. اور جنت کی کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو تم جب مانگو رب سے رب کو فضل مانگو. سنو تم جنت الفردوس مانگو. اللہم اجعلنی منہم. قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر حالت یہ باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ اپنی اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله
قریب. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. خباب بن ارد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انگارے جلائے جاتے تھے، اس پر خباب کو ڈال دیا جاتا تھا. ان کی کمر کے نیچے سے جب بوٹی سے چکنائی گرنے لگتی تھی، آگ کے اوپر جب وہ گرتی تھی، اس کے بعد جب ان کو اٹھایا جاتا تھا، اس جلی بھنی کمر کے ساتھ جب رسول اللہ کے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، مسلمانوں پہ تیری سختیاں کب دور ہوں گی. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ حرم سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سامنے آ گئے. جو شال یہاں تھی اس کو یوں سیدھا کیا اور دو بھووں کے درمیان ایک رگ تھی رسول اللہ کی جو پرومیننٹ ہو جایا کرتی تھی. گویا خباب کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ خباب بس، ہم سے پہلے کی امتوں کو تو بیچ سے چیر دیا گیا، آگ کے گڑھوں کے کنارے بٹھا کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا، ابھی ہم پہ وہ سب کچھ نہیں گزرا. آگ پہ سینکے جانے والوں کو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم لائٹ نہیں تو مشکل، اے سی نہیں چل رہا تو مشکل، گرمی ہو گئی تو مشکل. ہم نے حقیقتاً میں نے آپ نے کیا قربان کیا دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. صحابہ روتے بھی تھے، فخر بھی کرتے تھے، خود کہتے تھے قسم ہے خدا کی، سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ شرمگاہ کا کوئی کنارہ ایسا نہیں بچا جہاں اے نبی آپ کی محبت کے نشان نہ لگے ہوں. تیر، اس قدر تیر کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم کیا دکھائیں گے اللہ اس کے رسول کو؟ کہاں تیر لگا؟ ہمیں تو بس لوگوں کی باتوں کا تیر لگتا ہے، اس پہ بھی ہم دین سے فرار مانگتے ہیں. ایمان سے بتائیں ہم نے اس دین کے خاطر ابھی کیا قربان کیا؟ اپنے ہاتھ کے پکڑے ایسی اولادیں جو ہے وہ جہاد میں بھیج دیں، اپنے شوہر، اپنی بیوی، بہن، بچے، بیٹیاں سب اللہ کے راستے میں قربان. ایسی دیوانگی تھی، یقین کریں کبھی کبھی لگتا ہے پتہ نہیں کن کے قصے سن رہے ہیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں وہ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے شوہر، ان کے باپ، چاروں ان کے محرم رشتے گئے رسول اللہ کے ساتھ اس غزوے میں. واپسی میں ذکر ہوا احد کا، غالباً وہ جو غزوہ تھا. دوڑتی جا رہی تھی کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں، میرے پیارے حبیب کیسے ہیں جنگ سے واپسی پہ. تو لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے والد کی شہادت ہو گئی. تو بیٹی انا للہ و انا الیہ راجعون. حبیب عربی کا بتائیں ان کے کیا حال ہے. پھر آگے بھاگی تو کسی نے کہا آپ کے شوہر دنیا سے چلے گئے. انا للہ، شہادت نصیب ہوئی. میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ کیا کچھ نہیں ان لوگوں نے قربان کیا. بیٹے کی خبر ملی، انا للہ، جانے والی چیز ہے. حبیب کا بتائیں وہ کیسے؟ وہ رہیں گے تو دین سلامت رہے گا. وہ ہے تو بہانے اور بھی ہیں انشاءاللہ. چاروں رشتوں کی خبر سنی، یہاں تک کہ جب ان کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ لیا، ایسے چاند کی طرح بیچ میں بیٹھے تھے، تارے ان کے گرد موجود تھے. اس خاتون کو دل کا سکون ملا. وہ صحابیہ اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ واپس گئی. اتنا کچھ قربان کیا، ابھی ہم اس درجے پہ نہیں پہنچے. ان صحابہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ابھی رکو، ابھی آئے گی اللہ کی مدد، ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے. اس قدر پیٹا ہے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہ ابو جہل نے اپنی چپل اتار کے چمڑے کی ان کے منہ پہ مار 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 ان کے ناک، منہ، آنکھ ایک سائز کا کر دیا تھا سوجن کی وجہ سے. رسول اللہ کے گلے میں گمچھا ڈال کے ایسا بیچا کہ میرے محبوب کی آنکھیں رو رو کے باہر آ گئی. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیڑوں سے بھری ہوئی، کیڑے اس میں ایسے ریب ہے، وہ اوج رسول اللہ کے کاندھے پہ پھینک دی. اونٹ کی اوج، اس قدر وزنی کہ اس کے وزن سے رسول اللہ سجدے سے واپس نہیں اٹھ پا رہے. اور کیا کچھ نہیں قربان کیا. رسول اللہ کے پیارا سا سر، ہم تو ان کے صرف ادا بھی سوچتے ہیں تو ایک محبت آتی کہ کاش ہم رسول اللہ کے سر کے بال ہی دیکھ پاتے، کاش ہم ان کا مبارک چہرہ، مبارک سر دیکھ لیتے. کہاں یہ کہ اتنے پیارے زلفیں ہیں رسول اللہ کی، اور اس نے اٹھا کے ہاتھ میں مٹھی میں ریت بھر کے ان کے سر میں کسی نے لا کے ڈالی. کیا کچھ نہیں برداشت کیا. بچوں کے تانے سنے. طائف گئے، آگے آگے رسول اللہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بچے تالیاں مار رہے ہیں، لڑکے تالیاں مار رہے ہیں، ہاتھ اور کہ پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے، یہ جانے والا پاگل ہے. اور رسول اللہ سن رہے ہیں کس کی محبت میں؟
ہم نے کیا سنا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہے آئے گی مدد اللہ کی، قریب ہے، لیکن ابھی تم پہ وہ نہیں گزرا جو تم سے پہلے کے لوگوں پہ گزر چکا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. بہت پیارا سوال آ گیا. عید کا وقت آنے والا ہے، خدا کے لیے شاید پہ عمل کر لیجیے. میں کہتی ہوں بہترین آیت ہے. صحابہ نے سوال کیا تھا، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کیے. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو؟ یہ نہیں بتایا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، یہ کیا خرچ کرنا ہے. اللہ نے کہا اٹس یور چوائس، جتنا چاہے خرچ کرو، مگر شروع کہاں سے کرو؟ آج بیٹا دنیا میں بانٹتے ہیں، ماں باپ محروم گھر میں بیٹھے ہیں. یاد رکھیں میرے شوہر کی کمائی میں کچھ رشتوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، اور اگر میں ان کا حق کھا کے صرف اپنا کام پورا کر رہی ہوں تو خدا کی قسم میں کبھی اپنے شوہر کی طرف سے برکت والی محبت نہیں دیکھ سکتی. یہاں اللہ نے کہا ہے کہ جواب دو کہ جو مال بھی خرچ کرو گے اپنے والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. یہ میرے میاں کی سیلری میں اتنے حقوق ہیں میرے علاوہ. کتنی فکر کرتے ہیں ہم عورتیں حقوق کی. آپ کنوینس کریں جس کو اللہ نے توفیق دی. الحمدللہ الحمدللہ آپ کریں. ساتھ ساتھ امی کی دوائی بھی آپ پہ کریں گے، چاہے 10 بیٹے امی ابو کی دوائی آپ پہ کریں گے. یقین کریں وہ مرد منہ سے کبھی اظہار کرے نہ کرے، دل سے بہت قدر کرتا ہے. میرا جوڑا بنے گا، سب سے یقین کیجیے، یقین یہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، الحمدللہ. اور اللہ پھر دیتا بھی بہت ہے. جب شاپنگ کے لیے گئے ہیں، جب عید کے لیے کوئی سوٹ اٹھایا ہے، پہلا ارادہ اس دکان پہ بیٹھتے ہوتا ہے کہ بس پہلے امی کے لیے. ایک بار امی ابو کا حق نکل گیا نا تو پیچھے میں اللہ خود برکت دے دے. اور پھر اتنا کچھ دیتا ہے اللہ. ہم اتنے تھوڑے سے علم اور نیکی والے ہیں تو ہم برکت حاصل کر لیتے ہیں. آپ لوگ تو اس سے اور بھی زیادہ آگے ہیں الحمدللہ. تو اپنے شوہر کے مال میں سے تلقین کریں کہ پلیز آپ اپنے ماں باپ کا حصہ نکالیں. جب ہم اپنے شوہروں کے پیسوں سے ماں باپ کا حصہ نکلوائیں گے تو انشاءاللہ اللہ میرے ماں باپ کو ایسی ہی بھابیاں بہویں دے گا کہ پھر ہماری بھابیاں ہمارے بھائیوں سے کہیں گی کہ سنیں پہلے امی ابو کا حصہ نکلوا دیں. یہ مکافات ہے. آپ کسی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لیجیے، کوئی آپ کے ماں باپ کو آ کے اپنا ماں باپ بنا لیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس میں تو خیر بہت بڑی زندگی کی رات ہے کہ ہر چیز سے بحث نہیں کرتے. جو چیز نصیب میں مل گئی ہے اللہ کی قدرت سے، چھوٹی موٹی برائی تو سب میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو چیز میں مانگ رہی ہوں میرے لیے بھلے والی نہ ہو تو اللہ وہ روک دیتے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، تو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں کا بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین کو تم سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. برخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں یہ پہلی آیت آ رہی ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ کو شراب کے اس حکم کے بارے میں ایک چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے نا کہ مزاج میں عادت میں شراب کی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نہیں دیا کہ شراب بالکل کل سے قطعی تمہیں منع ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو حرام قرار دیا. اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں داعی دین کو یہ چاہیے کہ جو جس درجے پر نیکی کر رہا ہے وہ اس کو ایسے موٹیویٹ کرے کہ بیبی اسٹیپس لے کر وہ آگے بڑھتا چلا جائے، اور جو جس درجے پہ گناہ کر رہا ہے اس کو ایسے موٹیویٹ کرے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے گناہ سے پیچھے ہوتا چلا جائے. جو گلے کے دوپٹے والی ہے اللہ اس کو سر کے دوپٹے کی توفیق دے. جو سر ڈھانپنے والی ہے اللہ اس کو پردہ کرنے کی توفیق دے. جو پردہ کرنے والی ہے اللہ اس کو شریعت کے عین مطابق پردے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ لوگ بھی آج سوچ لیں جہاں پر ہے آپ کا پردہ اس وقت اس سے آگے بڑھ جائیں. اور کچھ کا یقین کریں کچھ کا ایمان تو عمر فاروق جیسا ہوگا. حضرت
ابو بکر صدیق جیسا کمپٹیشن لگائے نیکیوں کا، کمپٹیشن. الحمدللہ میری اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت میری بھابیاں پردہ کرنے لگتی ہیں. آج ایک نے شروع کیا، اس کے این ٹھیک ایک دن بعد ماشاء اللہ دوسری. بھاگنے والے ایک دوسرے سے نیکی میں کیا کرو، سبقت لے جاؤ. جس نے ایک دن پہلے کیا وہ دوسری والے اس کے مقام کو کبھی پہنچ نہیں سکتی، چاہے فرق کتنے دن کا ہے، ایک دن. تو پلیز سبقت لے جائیں، ہرا دیں باطل قوتوں کو، ہرا دیں. اگر رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی پردے کی دولت نہ مل سکی تو کب لے کر آئیں گے؟ اس ٹائم تو بانٹا جا رہا ہے نیکی کو، رحمتوں کے سائے میں بانٹا جا رہا ہے. اللہ سے مانگے جس درجے پر بھی اس سے کچھ قدم آگے چل پڑے. تو انہوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، پوچھتے شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اللہ نے ریشو بتایا کیونکہ انسان میں عادت ہے نا، وہ فائدے کی چیز زیادہ لیتا ہے، نقصان کم اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ نے اس کی کیمسٹری میں اس کو بتایا کہ جوئے میں اور شراب میں فائدہ ہے مگر فائدہ تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. ایسی جگہ پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے نہیں کریں. اسی طرح سے اللہ نے صرف صحابہ کا مائنڈ سیٹ کیا. پھر پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی سوال تھا، کیا خرچ کریں؟ جواب کیا آیا تھا؟ یہ نہیں بتایا کیا خرچ کریں، کہا جو کرنا ہے کہاں کرو، والدین. شروع کہاں سے کرو؟ والدین، پھر رشتے دار. جہاں دوبارہ سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی پوچھے ہم کیا خرچ، پوچھتے ہیں کہ ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. جو کچھ آپ لوگ کے گھروں میں ضرورت سے زیادہ ہے اس پر اللہ کا حق ہے، اس پر اللہ کا حق ہے. اللہ جانتے نا کہ دینے کے لیے ایسا دل نہیں بنا، تو پہلے تو کہا دینا ہے تو ماں باپ کو دو تاکہ تمہیں یقین ہو جو دے رہے ہو اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں. ماں باپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ادھر ہی رہ رہے ہیں. اٹھا کے ایک چیز اپنے کمرے سے نکال کے ماں باپ، ابھی دل مضبوط نہیں. پھر پوچھا کہ اچھا اب دوبارہ پوچھ تو کیا دیں، اب تم قرآن والی ہو گئی ہو. ایسا کرو جو کچھ تمہارے پاس زیادہ ہے، ایکسٹرا رکھا ہوا ہے تم نے. کتنی چیزیں ہم لوگ تو ایکسٹرا میں رکھتے ہیں، کبھی کبھار اپنے دروازے صاف کرتے ہیں یہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے. ان سب پہ اللہ کا حق ہے، نکال دیجیے. اور رمضان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تیزی سے ہوا چلتی ایسے تیزی سے صدقات کیا کرتے. خالی کریں اپنے گھروں کو، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. ضرورت کا سامان رکھ لیجیے اور زائد از ضرورت چیز اللہ کو دے دیجیے. تو پھر کہا کہ اچھا جو چیز ایکسٹرا ہے نا وہ نکال دو. پھر جب دیکھا بھائی اب ہو گیا ان کا ایمان پکا، اب کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اپنی من پسند چیز اب اللہ کو نہ دو. کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے دینے کی عادت ڈالی ہے. اب چونکہ تمہاری عادت ہو گئی ہے دینے کی، اب کیا کرو گی تم؟ اپنی من پسند، اپنے گلے کی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ تمہیں کہے گا تو تم اس کے راستے میں دے دو گی. تو اس رمضان کا ہوم ورک لکھیں، ایکسٹرا بھی نکالنا ہے اور من پسند بھی نکالنا، اور نکالیں گے. الحمدللہ آپ ہی تھے جنہوں نے ماشاء اللہ ایک پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی کتنوں نے مجھے ایسی چیزیں لا کے دکھائی باجی میری پسندیدہ تھی، فیوریٹ تھی، جو میں نے نکال دی اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کرنی، دونوں چیزیں اس رمضان میں انشاءاللہ کرنی ہے. پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. یہاں سے پھر صحابہ کرام کا ایک سوال آ رہا ہے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟
کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے پاک ہے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ حیض کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یہ جو مینسٹرل سائیکل ہے اس کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ نے کہا تھا یہ ایک مشکل کے دن ہے، اور کیا کرو اس میں اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ کیا مطلب الگ رہو؟ اب قرآن تو کہہ رہا ہے الگ ہو جاؤ، قرآن بغیر حدیث کی تشریح کے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب ہمیں حدیث میں اور سنت میں دیکھنا پڑے گا کتنا الگ، کب تک الگ۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ فرماتی میں حیض میں ہوتی تھی، پیریڈز آ رہے ہوتے تھے مجھے، اور میرے حبیب میری ران پر سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو الگ رہو تو پھر اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اگر بالکل ہی الگ ہو جائے تو رسول اللہ کیوں کر آتے۔ مزید ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ حیض میں تھی، رسول اللہ نے کہا عائشہ کہ مجھے جانماز پکڑا دو، تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے تو حیض آئے ہیں، میں تو پیریڈ سے ہوں رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حائضہ عورت اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، کہیں بیٹھ جائے تو دوپٹہ اوڑھ لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ اس کے اوپر بڑھا بڑھا کے پیش کر دیا گیا ہے نا، یہ ہمیں حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا دور رہو اور کیسے دور رہو۔ ہاں مباشرت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنی مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ہم عورتیں مردوں کے لیے کیا ہیں؟ کھیتی، جب چاہے اپنی کھیتی کی سیر کو آ سکتی ہیں۔ کھیتیاں جیسے تیار ہو کے پک پکا کے خوشنما لگتی ہیں، دل بہلانے والے لگتی ہیں، اللہ ہم عورتوں کو بھی ایسا ہی بنا دیجیے۔ میاں کے سامنے ماسی اور دنیا کے سامنے لیڈی ڈیانا نہیں، سب سے پہلے میرے حسن پہ کس کا حق ہے؟ میرے مرد کا، میرے میاں کا۔ وہ تو کہیں باہر جاتے ارے یہ سوٹ بھی آپ کا ہی ہے، سلوا لیا آپ نے؟ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ بیچارے کہاں سے دیکھتے؟ وہ تو والا 3 پیس دیکھتے، ریشمی دوپٹہ، سوتی قمیض، لیلن کی شلوار، وہ بھی ادھر گئی ادھر سے ادھر سے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حسن پہ کس کا حق ہے؟ شوہر کا۔ جب وہ ہمارے سر کہتے ہیں، استاد بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اپنے مرد کو حلال کی اتنی عادت ڈال دو کہ اس کا دل اور نظر حرام پر نہ جائے۔ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو بھوکا نہ رکھو ورنہ وہ برابر والوں کے نا انٹیوں کی کھانے کی خوشبو سننے کے عادی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مرد بھی کیا، اس کا دل بالکل بچوں جیسا ہے، واقعی دل تو بچہ ہے اس کا، ادھر لڑک جاتا ہے ادھر لڑک جاتا ہے۔ آپ اپنی پوری محنت کیجیے، آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ، ظاہر بھی پاک چہرہ بھی پاک، اچھی نفاست والی بیویاں بن جائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے دل اللہ ہماری طرف مائل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائیوں کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسم تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ حکم الہ کا ذکر آ رہا ہے کہ 4 ماہ کی مدت، اس میں اگر اللہ چاہے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، نئی بندی تو فوراً ڈیورس کھلا ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک راستہ اور دیا ہے، وقتی جدائی، وقتی علیحدگی جسے کہتے ہیں نا۔ اس میں یا تو مرد کو اپنی عورت کی قدر ہو جائے گی، عورت کو اپنے مرد کی قدر ہو جائے گی، تو اس کے درمیان دوبارہ رجوع کر دیا گا۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری تک آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتی ہے، ان کے شوہر تعلقات کر لینے پہ آمادہ ہے تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ یہ جو 2 طلاق دی جاتی ہیں اس دوران اگر دوران عدت دوبارہ رجوع کرنے کی خواہش مرد کرے تو رجوع کر سکتی ہے عورت۔ ہاں 3 بار طلاق دینے کا نہیں، پھر تو نہیں، پھر تو ختم نا، اس کے بعد تو پھر وہ ایک طریقہ بچتا ہے نہیں وہ
وقتی طور پہ رک جاتی ہے، ڈیورس جیسے ڈلیوری ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے. یہ تھوڑے سیکھے اور بڑے باریک مسائل ہیں. نہیں 3 ڈیورس کے بعد ساتھ نہیں رہ سکتے. اور باقی اس کا بچہ پیدا ہونے والا وہ تو رہتی ہے نا، ساتھ نہیں رہ سکتی. میں نے کہا کہ یہ بہت باریک معاملہ ہے، اس میں علماء اکرام تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی.